مدینے کی کچھ یہودی عورتوں نے سوچا فاطمہ وہ عورت ہے، بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے، اور یہودی مصطفیٰ کے دشمن تھے. کہا کسی شادی میں فاطمہ کو دعوت دے کے بلاؤ، اور فاطمہ کے چادر میں 72 پہمند ہے. جب ہم بلائیں گے اور ہمارے درمیان فاطمہ 72 پہمند والا لباس پہن کے آئیں گی تو ہمیں مذاق بنانے کا ایک موقع ملے گا. اتنے بڑے باپ کی بیٹی اچھا لباس نہ پہن سکی، اتنے بڑے باپ کی بیٹی 72 پہمند لگا لباس پہن کے آئی ہے، ہمیں موقع مل جائے گا. انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی دعوت کے لیے ان کے گھر پہ پہنچی. ایک یہودی کا بیٹا جب جوان ہوا تو او فاطمہ تمہاری دعوت ہے. یہ فاطمہ ہے، علی کی بیوی ہے. کہنے لگی سنو، ابھی میرے شوہر علی گھر پہ نہیں ہے، علی کو آنے دو، ان سے اجازت لوں گی، وہ اجازت دیں گے تو دعوت قبول کروں گی. کہنے لگی بعد میں آنا. آئی تھی مذاق بنانے، لیکن اگر مصطفیٰ کی شریعت پہ چلو نا تو مذاق بنانے والی بھی کنیز بنی نظر آتی ہیں، پھر دوبارہ آئیں گی، چکر پہ چکر لگائیں گی. بے عزت کرنا چاہتی ہے، لیکن اللہ کا حکم اور کرم دیکھیے، میری فاطمہ کو بے عزت کرو گی، فاطمہ کی چوکھٹ کے چکر لگاؤ گی. علی آئے، کہنے لگی کچھ یہودی کی عورتیں آئی تھیں دعوت نامہ لے کے میری دعوت کرنے، کیا آپ کی اجازت ہے دعوت قبول کروں؟ مولا علی فرماتے ہیں یہ یہودیوں کا میٹر ہے، میں بھی اجازت نہیں دوں گا، پہلے مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھ لو. سبحان اللہ. ادھر آگے اور بڑھ گئے، پھر آئیں. حضرت فاطمہ نے فرمایا ابھی مکمل طریقے سے اجازت نہیں ملی ہے، پھر آنا. پھر آنا. یار اصول کے پابند تو بنو، بڑے بڑے حاکم بھی تمہارے در کے چکر نہ لگائیں تو کہنا. اپنے اصولوں کے پابند تو بنو، بڑے بڑے تاج والے بھی تیرے غلام نہ نظر آئیں تو کہنا. پھر چلی گئیں. پھر مولا علی نے مصطفیٰ سے پوچھا آقا یہودیوں کی عورتیں آئی ہیں، فاطمہ کی دعوت کرنا چاہتی ہیں، میں آپ کی منشا جاننا چاہتا ہوں، آپ کی رضا جاننا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا علی دعوت قبول کرنا ہماری سنت ہے، میری بیٹی فاطمہ سے کہہ دو ان کی دعوت قبول کر لی جائے. اجازت مل گئی حضرت فاطمہ کو، ادھر دعوت قبول کر لی اور یہ بڑی خوش ہو گئی. ہم نے جو جال بچھایا تھا نا اس جال کے اندر فاطمہ آ گئی، مذاق بنانے کا موقع ملے گا. جب دعوت کا دن آیا ڈولا لا کے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ رکھ دیا. حضرت فاطمہ سجدے میں جا کے بولی مولا میں نے 72 پہمند پہنے، کتنے بھی پہنے، مگر کبھی تجھ سے شکایت نہیں کی کہ میرے پاس لباس نہیں ہے، میں نے خوشی خوشی پہنے. فاطمہ نے کبھی اپنے لیے تو کچھ مانگا ہی نہیں. او میرے مولا آج یہ تو جانتا ہے یہ یہودی تیرے نبی کے دشمن ہے، آج تیری نبی کی بیٹی کا مذاق بنانا چاہتے ہیں اس کے لباس کو لے کر کے. اور مولا یہ تیری نبی کی بیٹی کا مذاق نہیں، یہ تیرے نبی کا مذاق ہوگا، تیرے نبی کا مذاق نہیں، میرے رب تیرے دین کا مذاق ہوگا. مولا فاطمہ نے تو کبھی اپنے لیے تجھ سے کچھ اپنا لباس مانگا ہی نہیں، لیکن آج ایک ایسا لباس عطا کر دے تاکہ یہ تیرے نبی کی بیٹی کی مذاق نہ بنا سکیں، خود ان کا مذاق بن جائے. مانگا بھی ہے نبی کی بیٹی نے تو خدا کی قسم نبی کی عزت کے لیے مانگا ہے. آج ہماری بیٹیاں لباس پہنتی ہیں تو اپنے آپ کو بڑھاوا دینے کے لیے، ہمارے گھروں کی بچیاں لباس پہنتی ہیں تو اپنے آپ کو آگے دکھانے کے لیے دیکھو ہمارا لباس سب سے بہتر ہے. آج مصطفیٰ کی بیٹی لباس مانگ رہی ہے تو اس لیے تاکہ نبی کی عزت کو بڑھاوا دے سکے. اللہ کا کرم ہوا، فاطمہ کے لیے جنتی لباس آ گیا. سبحان اللہ. اور لباس آیا، حضرت فاطمہ نے وہ جنتی لباس سے وطن کیا اور 72 پہمند والی چادر اس جنتی لباس کے اوپر سے اوڑھ لیا. اور جلسے میں آنے والوں فاطمہ رب کی بارگاہ میں دعا کر کے تیار ہے، جنتی لباس پہنا ہے، اوپر سے 72 پہمند والی چادر اوڑھا ہے، جنتی لباس ڈھکا ہے، کسی کو پتا نہیں. یہودیوں کی عورتوں نے ڈولا رکھ دیا، حضرت فاطمہ ڈولے میں بیٹھی ہے،
حضرت فاطمہ بیٹھی ہیں جولے میں، اور بیٹھنے کے بعد جب ڈولا چلا ہے، ڈولا چلنے کے بعد میں لوگوں اعلان ہوتا جا رہا، مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی ہے، اللہ اللہ، مصطفیٰ کی شہزادی آ رہی ہے، پردے کا مکمل انتظام ہے، کڑے انتظامات پردے کے ہیں، یہودیوں کی عورتیں بیٹھی ہیں، حضرت فاطمہ کا ڈولا رکھ دیا گیا، حضرت فاطمہ کو جب حضرت ڈولے سے باہر نکلی ہیں، یہودیوں کی عورتیں بیٹھی ہیں، بڑے اعلان ہو رہے تھے، بڑے خیر مقدم ہو رہے تھے، کون ہے یہ خاتون جنت؟ ہاں ہاں، حسنین کریمین کی ماں، ہاں ہاں، مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی، ہاں ہاں، بس مذاق کا دور شروع ہو گیا، یہ وہ اسی نبی کی بیٹی ہے جو مالک جنت ہے، ہاں اسی نبی کی بیٹی ہے جو مالک حوض کوثر ہے، ہاں ہاں، کہنے لگے جو نبی اپنی بیٹی کو ایک اچھا لباس نہ دے سکا وہ تمہیں کیا دے گا، اوروں کو کیا دے گا، مصطفیٰ اپنی بیٹی کو ایک اچھا لباس نہ پہنا سکے، مذاق کا دور شروع ہوا، حضرت فاطمہ کو کہاں برداشت کہ ان کے بابا کی عزت پر ڈھانکا ڈالا جائے، ان کے بابا کی عزت انگلی اٹھائی جائے، حضرت فاطمہ اپنی چادر کو ذرا اٹھاتی ہے، وہ جنتی لباس ان عورتوں نے دیکھا، نسل پلی چکا چوند داغے رہ گئی، او فاطمہ اتنا قیمتی لباس تو ہم نے کسی یہودی کے گھر میں نہ دیکھا، کسی شاہ کی بیٹی کو بھی نہ دیکھا، مدینے کے بازاروں میں نہ دیکھا، ارے یہ لباس کہاں سے آیا ہے، کہاں یہ لباس مصطفیٰ کی بیٹی کا ہے، کان کھول کے سن، جب مصطفیٰ کی بیٹی کا یہ مقام ہے تو نبیوں کے سردار کا مقام کیا ہوگا؟ وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ساری کی ساری عورتیں دیکھتی ہیں، وہ فاطمہ یہ لباس ہم نے کسی بازار میں نہیں دیکھا، کسی شہزادی پہ نہیں دیکھا، کسی مہارانی پہ نہیں دیکھا، یہ لباس کہاں سے آیا ہے، اس کی تو بڑی تیز روشنی ہے، میں نے ایسا لباس نہیں دیکھا، ایسا قیمتی لباس نہیں دیکھا، یہ جنتی لباس ہے، یہ مصطفیٰ کی بیٹی کے لیے ہے، ارے جنت مصطفیٰ کی کنیز ہے۔ وہ لوگوں ذرا غور کرو، جتنی یہودی عورتیں تھی کہنے لگی جب بیٹی کی عزت کا یہ حال ہے تو پھر آمنہ کے لال کی عزتوں کا حال کیا ہوگا؟ کہنے لگی او فاطمہ اب کھانا بعد میں ہوگا، اب دعوت بعد میں ہوگی، پہلے اپنے بابا کا کلمہ پڑھا دو۔ آج تو فاطمہ نے لباس بھی پہنا ہے تو کتنیوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے، کتنیوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔ لوگوں کان کھول کے سنو، تمہارا لباس ہونا چاہیے تو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق، تمہارا لباس ہونا چاہیے تو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق۔ اللہ تعالی ہمیں اس نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا کرے جس نبی نے ہمارے خاطر ساری رات رو رو کے گزاری ہے۔